الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی عزیز کارکنان جماعت اسلامی اور اس وقت پوری طرح سے مستعد مختلف کیمپوں میں موجود میرے بھائیوں، دوستوں، ذمہ داران جماعت اسلامی، سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر اور اپنی مصروفیات چھوڑ کر میدان عمل میں موجود ہیں اور لوگوں کو جماعت اسلامی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کے حق کی آواز بن کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں نئے ممبرز جماعت اسلامی میں شامل کیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ممبرز ایک قوت بنیں گے، اور جماعت اسلامی آئندہ جو بھی لائحہ عمل طے کرے گی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی فورس کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی ممبر سازی کیا ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت پاکستان میں وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو عوام کے جینوئن ایشوز کو لے کر چل رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت من چاہی من مانی چیزیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ججوں کو بھی ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جرنیلوں کو بھی ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور جرنیل خود سب کو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں کی اجارہ کا نظام قائم ہوتا ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام، ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات، ان کے حقوق، یہ سب یرغمال بن جاتے ہیں۔ ہم چند ہاتھوں میں پاکستان کو نہیں دے سکتے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد جمہوریت اور شورائیت پر ہے، اور عدل اور انصاف کی بالادستی پر ہے، عوام کی آزادی پر ہے، آزادی اظہار رائے پر ہے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ فرائض کا بھی نظام اسلام ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکمران طبقہ ہو، اس میں فوج کے چند لوگ ہوں، اس میں عدلیہ کے چند من پسند لوگ ہوں، اس میں بیوروکریسی کے چند لوگ ہوں، اس میں جاگیردار اور وڈیرے ہوں، اور اس میں سرمایہ دار اپنی طاقت سے ان پارٹیوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کی کیاری میں اگتی ہیں اور وہیں پھلتی پھولتی ہیں اور ہم پر آ کر فارم 47 کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں ہم یرغمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ پاکستان میں جماعت اسلامی جو جدوجہد کر رہی ہے وہ لوگوں کے جنرل ایشوز کو اٹھا رہی ہے، اور جماعت اسلامی کو ہی زیبا دیتا ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ باقی پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے، جس کی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں یا ڈکٹیٹرشپ پر پارٹیاں چلتی ہیں، اور یہ فیملی انٹرپرائزز ان کے جونیئر پارٹنر وڈیرے اور جاگیردار بنتے ہیں، اور یہ سب پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنر بنتی ہیں، اور پھر یہ سب مل کر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹنر کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جب چاہیں کشمیر کا سودا کریں، جب چاہیں اسرائیل کی منظوری کی بات شروع کر دیں، اور جب چاہیں ہماری آزاد خارجہ پالیسی کو غلام بنا دیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ، وہ پاکستان کے جو قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، جو خون دے کر حاصل ہوا، جو گھر بار چھوڑ کر لوگوں نے، کاروبار چھوڑ کر اور زمینیں چھوڑ کر پاکستان حاصل کیا تھا، ہم ان کے خون کا سودا ان چند لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو جو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بھی درست کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ذمہ دار شہری کے طور پر کام کریں، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہو، یہ بھی چاہتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی تکریم اور ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ایک یکجہتی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔ لیکن اسلام اس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اسی کی مرضی کی معیشت ہو، استحصال نہ ہو غریبوں کا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کے مواقع ملیں۔ ہمارے ملک کیا کیا حالات ہیں؟ تعلیم کا موقع سب کو نہیں ملتا، غریب کے لیے الگ، اور مڈل کلاس کے لیے الگ، اور امیر کے لیے الگ نظام تعلیم ہے، اور جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنی تعلیم خرید سکتا ہے، اور باقی تماشا دیکھتے رہیں۔ تو اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو اسلام کا نام لیتے ہوں، اسلام کے نام پر بہت سے سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے استحصال پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اسلامی تحریک کا کام ہے کہ معاشرے میں جو طبقاتی تفاوت موجود ہے، جو فرق موجود ہے، اس کو اجاگر بھی کریں، اور ان سارے لوگوں کو جنہیں محروم کیا جا رہا ہے، جن کا حق مارا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا شعور بھی ان سے چھین لیا گیا ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کے بچوں کو وہی تعلیم ملے
جو کسی امیر آدمی کے، کسی جاگیردار کے، کسی سرمایہ دار اور صنعت کار کے بیٹے کو ملتی ہے۔ ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ اس وقت آئی پی پیز کے نام پر دھندا چل رہا ہے، بینک جس طرح سے لوٹ مار کر رہے ہیں، جس طرح یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے، ہم پر قرضے، ہم پر مہنگائی انہوں نے لادی ہوئی ہے، ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگتے ہیں، ہمارے گیس کے بل میں ٹیکس لگتے ہیں، ہماری بجلی کی قیمت فی یونٹ یہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور کس قیمت پر؟ اس قیمت پر کہ چند لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائیں۔ یہ سینکڑوں میں ہیں یہ لوگ جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے آئی پی پیز کے نام پر، اور کروڑوں انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ ان کو ہزاروں ارب روپے مل جاتے ہیں بغیر بجلی بنائے۔ یہ انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے مڈل کلاس لوگوں کو دیکھیں آپ، تنخواہ دار لوگوں کو، وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، اور جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں سے جو ہے وہ فوری طور پر ان سے انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، اور سینکڑوں مربع والے جاگیردار ٹکا نہیں دیتے پاکستان کو انکم ٹیکس کی مد میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آئی پی پیز جو ہے وہ ہزاروں ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی بھی کھا رہی ہیں، اور انکم ٹیکس سے بھی استثنا ملا ہوا ہے ان کو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو برات یافتہ طبقہ ہے، جن کی گاڑیاں، جن کے پیٹرول، جن کی بجلی، یہ سب فری چلتے ہیں ہمارے خرچوں سے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے، تو یہ چند لوگوں کی اجارہ کا نظام ہے۔ اسلام کے عادلانہ نظام کی میں بات کر رہا تھا، اور آپ بھی پورے اعتماد سے کریں کہ اسلام ایسے سارے لوگوں کو، ان لٹیروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، اور اسلام معیشت، تجارت، قانون، حکومت، سیاست، سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام بالادست ہوگا تو اس کے نتیجے میں سب کو حق ملے گا۔ عورتوں کو حق ملے گا، وراثت کا حق ملے گا، جس کو سب پامال کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو جہیز دے دیا نا۔ تو بھائی جہیز کا حساب نہیں مانگا جائے گا تم سے، وراثت کا حساب مانگا جائے گا۔ ہم تو وہ نظام انشاءاللہ لائیں گے جس کے نتیجے میں کوئی کتنا بھی پاورفل ہو اور کسی بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ اپنی خواتین کو وراثت میں حق نہیں دے گا تو وہ سیٹ پہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اسلام ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ امن دے، وہ تعلیم دے، وہ صحت دے، وہ روزگار دے، وہ بنیادی جو جینے کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو مہیا کرے۔ لیکن یہ ریاست جب یہ کام نہیں کرتی اور صرف طاقت کے ذریعے سے چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے تو ظاہر تماشا نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ممبرشپ ہے یہ کوئی معمول کی سرگرمی نہیں ہے۔ ہم آگے چل کر ایک بہت بڑی تحریک اس کے اگلے مرحلے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ 24 تاریخ کو انشاءاللہ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کی مدت پوری ہونے کے بعد میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اگر ہم لانگ مارچ کریں تو سب، ہر دیہات سے، ہر گاؤں سے، ہر بستی سے، ہر شہر سے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ نکلیں گے اور ایک قوت بنیں گے۔ اور اگر ہم یہ طے کریں کہ ہم نے ہڑتال کی اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین اور پرامن ترین ہڑتال ہوئی، تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس یہ قوت ہے کہ تاجر اور صنعت کار سب آن بورڈ ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ ہم ہو سکتا ہے پہیا جام ہڑتال کی کال دیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہڑتال پھر ایک دن کی نہیں، یہ کئی دن کی ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب جماعت اسلامی اس کو اناؤنس کرے گی تو پھر ہم تاجروں کو اور صنعت کاروں کو بھی آن بورڈ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے حکومت سے جو ہے اپنا حق چھینیں گے۔ اسی طرح سے ٹرین مارچ، اسی طرح سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا، یہ سب ہمارے پیش نظر ہے، اور 24 تاریخ کو انشاءاللہ میں اس کا اعلان بھی کروں گا۔ لیکن میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے یہ آپ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ آج آپ یہاں کیمپ پر موجود ہیں، اب آپ روزانہ کی بنیاد پر نکلیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے کارکنان ہیں، جتنے ارکان ہیں، اور جتنے ہمارے یہ ممبرز بن رہے ہیں یہ سب ہمارے سفیر ہیں، سب ایمبیسڈر ہیں، اور آپ خود اپنی ایک فہرست بنائیں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے جو ہے وہ پرانے دوستوں میں، پرانے محلے کے لوگوں میں، اپنے آپ اگر جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے سسرال ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ بڑے تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہاں پر لوگوں سے رابطہ کریں۔ بیرون ملک بہت سارے آپ کے دوست احباب ہیں،
ان سے رابطہ کریں. آپ لسٹ بناتے جائیے, یہ لسٹ کم از کم 100 200 300 پہ جا کر رکے گی, اور پھر اس کے بعد اگر یہ 300 لوگ ان کو آپ قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی اس وقت جس پوزیشن پر ہے, اس میں آپ کو میکسیمم ریزلٹ ملے گا. آپ ان کو جب یہ سمجھائیں گے کہ ہم کیوں ممبرشپ چاہتے ہیں اور کیوں ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, اور وہ بھی آپ سے خیر خواہی کا اظہار کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہنچیں. تو اپنی ذاتی لسٹ بنائیے اور اس کے مطابق ممبرشپ کیجئے. ابھی تو ہماری ٹیم یہ اناؤنس بھی کرنے جا رہی ہے کہ جتنے لوگ بھی روزانہ کی بنیاد پر ممبر بنائیں گے, تو جو ٹاپ 10 ہمارے کارکنان ہوں گے اس دن ممبر سازی کرنے والے, انشاءاللہ امیر جماعت کی طرف سے ان کو انعام ملے گا. اور یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے, کمپٹیشن کے لیے, خیر کے کاموں میں مسابقت, فاستبقوا الخیرات کہ نیکی اور بھلائیوں کے کاموں میں سبقت, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ ذاتی طور پر اپنی لسٹ, جو آپ کے دفتروں میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, فیکٹریاں چلاتے ہیں, کاٹیج انڈسٹری چلاتے ہیں, اپنی دکان کے اوپر بیٹھتے ہیں, ملازمت کہیں پر کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے لوگوں کی اپنی جو ہے وہ ایک لوگوں سے راہ و رسم ہوتی ہے, میل ملاقات ہوتی ہے. تو ان سب کو ممبر بنائیے. اسی طرح سے روز نکلیں, جہاں کیمپ لگا ہوگا وہاں کیمپ, جہاں کیمپ نہیں ہوگا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے. 3 طریقوں سے آپ کام کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ کیمپ لگاؤ, سب لوگ وہاں جمع ہوں اور پھر چاروں طرف بستی میں چلے جائیں, چوک بازار میں چلے جائیں, رابطہ کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی ایک گاڑی, کوئی ایک چیز جو آپ کے پاس موجود ہو اس کو تیار کر کے فلوٹ کی صورت میں نکلیں, 8 10 15 20 جتنے لوگ نکل سکتے ہیں, اور گلی گلی محلہ محلہ پہنچیں اور میگا فون سے اعلان کریں یا ساؤنڈ سسٹم سے اعلان کریں اور لوگوں کو ممبر بنائیں. کہیں پر نیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ کے پاس اب تو مینول فارم بھی موجود ہیں, اس کام کو انجام دیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیر دیے ہیں, آپ چل سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے اور صلاحیت دی ہے, آپ نکل پڑے بس گلی میں. کوئی کارکن بھی نہیں آیا تو اکیلے آدمی نکل پڑے. ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے کہ جو دیوانہ وار اس کام کو انجام دیں, اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اپنے اہداف کو پورا کریں. جب ایک بڑی تعداد میں لوگ ممبر بنیں گے تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان سارے ممبرز کو ہمیں چھوڑ نہیں دینا, بلکہ ان سے رابطہ کرنا ہے, ان کو اپنی عوامی کمیٹیوں میں شامل کرنا ہے, ان کو اپنی کسان کمیٹیوں میں, مزدور کمیٹیوں میں. انفارمل لیبر ہے, آپ یہ دیکھیں کتنے رکشہ ڈرائیور ہیں, ریڑی بان ہیں, اس طرح کے مزدور ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے. آپ ان کو منظم کر سکتے ہیں, ان کی کمیٹیاں قائم کر سکتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. اسی طرح سے پبلک ایڈ کمیٹیاں ہیں کہ جو آپ جگہ جگہ بنا کر کہیں پر یہ جو ہیسکو لیسکو فیسکو اس طرح کی جو ڈسکوز ہیں, ان میں آپ کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, آپ اس کے لیے کمیٹی بنائیں. آپ اپنے محلے کے سرکاری اسکول میں جو حکومت ظلم زیادتی کرتی ہے, پیسے کھا جاتے ہیں, پراپر طریقے سے انتظام نہیں کرتے, آپ اس کی کمیٹی بنائیں, اس کی نگرانی کریں. یہ ہمارا حق ہے. یہ اسکول اگر چل رہا ہے تو ہمارا حق ہے, ہم اس کو سیدھا کریں گے حکومت کو کہ اس کے اوپر وہ انویسٹ بھی کریں, ہمارے بچوں کو درست تعلیم بھی دیں. اسی طرح سے پارکس ہیں, اسی طرح سے اور چیزیں بہت ساری, اور بہت سارے محکمے ہیں جہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. ان کمیٹیوں کے ذریعے سے آپ وہاں ایڈریس کریں گے. پھر درس و تدریس کی کمیٹیاں بنائیں گے, فہم قرآن کلاسوں کی کمیٹیاں بنائیں گے, ہماری بہنیں اس کام کو انجام دیں گی. تو یہ ایک کمپریہنسو کام ہے جماعت اسلامی کا, جو اصلاح معاشرہ کا بھی ہے, جو سیاسی عمل کا بھی ہے, جو تربیت اور تزکیہ کا بھی ہے, اور دعوت اور تنظیم کا بھی ہے. اس پورے کام کو ہمیں آگے والے مراحل میں انجام دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لائے عمل ہم طے کرنے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اس حکومت سے کہ جس نے ہمارا حق مارا ہوا ہے, چند لوگوں کو یہ نواز رہی, اس سے اپنا حق چھیننا ہے ہمیں. اس کے لیے ہمیں پورے قوم کی آواز بننا ہے. تو جب تک ہمارا یہ پلیٹ فارم وسیع نہیں ہوگا, جب تک یہ بڑی تعداد میں ممبرز نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ ہماری بات میں وہ وزن نہیں پیدا ہوگا. لہٰذا سائملٹینیس, متوازی طور پر, پیرلل ہمیں یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلانے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک قوت بننا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس کیمپ کے بعد آپ جتنے بھی دن اگلے آ رہے ہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مسلسل ممبر سازی کریں گے. اور اب وہ جو ہمارے پاس جو نمبرز آتے ہیں, اور اب وہ والے ممبر تو ہے نہیں کہ لوگ بتا دیں کہ ہم نے اتنے ممبر بنا لیے. اب تو آپ ممبر بناتے جائیے, اور جو براہ راست جو کیو آر کوڈ کے ذریعے سے بنا رہا ہے وہ تو ڈائریکٹ آ رہا ہے, اور اگر کسی کو مینول بھی بنانا پڑتا ہے تو وہ روزانہ اس میں انٹر کرے. ہمارے پاس روز ریکارڈ آ رہا ہے. ہم نے 10 اضلاع کو سامنے رکھا ہے, اب ہم 20 اضلاع کا کمپٹیشن کریں گے کہ کون زیادہ آگے بڑھتا ہے. اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعداد اتنی بڑی ہو جائے کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی قوت کے اندر ڈھل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے,
آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، جماعت اسلامی کو ایک قوت بنائے، اور یہ قوت پاکستان کی قوت بنے، دین کی قوت بنے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی طرف سب کی نظریں، آپ زیادہ بھی ہیں اور آپ کے اندر صلاحیت بھی زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ دیکھیں پوری زندگیاں اس کام پہ انہوں نے لگائی ہیں، کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اب سب نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اگر آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، چلے جائیں گے تو کام تو یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ میدان میں اتریں گے، آپ نوجوانوں سے رابطہ کریں گے، آپ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے لوگوں سے ملیں گے، آپ بستی بستی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت اور جو قوت اور جو طاقت اس عمر میں دی ہے، یہ سب دین کے لیے استعمال ہوگی، اس پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے استعمال ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آگے کے مراحل کو طے کر سکیں گے۔ خاص طور پر یوتھ کو ممبرز بنائیے، ممبر بنیے، قوت بنیے، اور اپنے حصے کا کام انجام دیجیے۔ انشاءاللہ آگے جو بھی لائے عمل ہوگا، ہم بھرپور طریقے سے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔